السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اسی طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور بعد میں آنے والے اسلامی حکمرانوں نے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ دوستو، ہماری دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی عبادت گاہ ہو کہ جس کو اتنی بار شہید کیا گیا ہو، لیکن اس عبادت گاہ کی برکات ایسی ہیں کہ جب جب اسے شہید کیا گیا یہ دوبارہ پہلے سے زیادہ خوبصورت تعمیر ہوتی رہی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل اور ان پر آنے والے تمام نبیوں کا قبلہ یہی مسجد رہی تھی، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بھی ہے، اور یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ دوستو، بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد الزہرا واقع ہے، اور کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں نے اپنی عالمی تحریک صہیونیت قائم کر رکھی ہے۔ قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ سن 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اسی کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سن 961 قبل از مسیح اللہ کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر یہ بات جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر کروا رہے تھے، اس وقت مسجد کی تعمیر جنوں نے کی تھی۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو سن 586 قبل از مسیح میں شاہ بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا، اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دورے بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہو پائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ خیر، بخت نصر کے بعد سن 539 قبل از مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر، جسے سائرس اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بعد ازاں یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیا۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیا۔ سن 137 عیسوی میں رومی شہنشاہ بیڈرین نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا، اور 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی،
اور بیت المقدس میں گرجوں کو تعمیر کر دیا۔ دوستو، اب آتی ہے مسلم تاریخ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، 2 ہجری بمطابق سن 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ اول قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور معراج کے مقام پر گنبد الزہرا بنایا گیا۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر سن 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر سن 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم جہاں بیت المقدس موجود ہے وہ اور اس کے ساتھ کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہودیوں کے بقول سن 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا رہا، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے منصوبے بھی بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا الحرم القدس کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصیٰ انتفاضہ کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور جو نمازیں معراج کے دوران مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی وہ 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صحرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں انہوں نے اپنے ہمراہ دوستوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اسی مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی تزئین و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے۔
پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے بہت سے کمرے بنا لیے۔ ان کمروں کا نام معبد سلیمان رکھا اور دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا گیا جو بطور جائز ضرورت اناج کے گوداموں کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، مسجد اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل تصور کیا جاتا ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس سے بیت المقدس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوبی مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کر سکیں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی یعنی OIC قائم کی۔ تاہم سن 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر کیا گیا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔